معزز حضرات و خواتین، ربیع الاول کا مہینہ بالاتفاق آپ کی ولادت کا بھی مہینہ ہے اور وفات کا بھی مہینہ ہے۔ 9 ربیع الاول پر تمام اہل سیر ان کا اتفاق ہے کثرت رائے سے کہ ربیع الاول کی 9 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا ہے، اور 12 ربیع الاول کو ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ آج سے 1453 سال قبل مکہ کے جو حالات تھے، جن پر رحم کرتے ہوئے ترس کھاتے ہوئے عرش والے رب نے کائنات کی سب سے بڑی نعمت جو نعمت عظمیٰ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کرنے سے قبل کے جو حالات ہیں، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے قرآن کریم کے اندر۔ آپ کی آمد کی خوشی جس بندے کے دل میں نہ ہو وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو کائنات میں سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی محسوس کرتا ہے۔ آپ کی آمد اور آمد سے قبل کے حالات، 9 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہے، اور اس سے قبل جو مکے کے حالات سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑے مختصر الفاظ میں اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ محبوب جب آپ نہیں تھے تو یہ مشرکین مکہ کھلی گمراہی کے اندر زندگی بسر کر رہے تھے۔ کون سا دنیا کا عیب اور کون سا دنیا کا جرم ہے جو جرم ان کے اندر پایا نہیں جاتا تھا؟ اللہ کے ساتھ شرک وہ کرتے، اور شرک میں بھی انداز ایسا اختیار کرتے، نیک فوت شدگان جو نیک بندے فوت ہوتے ان کو قبروں میں دفن کرنے کے بعد ان کی قبروں کو پختہ کرتے، اوپر ان کی تصویریں لٹکاتے، سالانہ ان کے عرس اور میلے لگاتے، ان سے دعائیں مانگتے۔ یہ دیتا ہے، اختیارات کا مالک ہے۔ حتیٰ کہ ان کی جہالت اس قدر بڑی کہ 3 بڑی تصویریں، ایک ابراہیم علیہ السلام کی، ایک اسماعیل علیہ السلام کی، ایک سیدہ مریم علیہ السلام کی، انہوں نے بیت اللہ کے اندر اویزہ کر دی ہے۔ ان سے حاجات طلب کرتے ہیں، ان سے اپنی امیدیں وابستہ کرتے ہیں۔ یقین جاننا جرم کی داستان اتنی بڑی طویل ہے کہ ایک خطبہ جمعہ میں ان کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ شرک کی غلاظت اس قدر کوٹ کوٹ کر ان کے اندر بری ہے، اور شیطان نے ان کا عقیدہ برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ پیروکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں، لیکن شیطان کا داں ایسا چلا ہے کہ قبر پرستی نے ان کو اللہ سے دور کر کے رکھ دیا ہے، اور حالی نے ان کی اسی حالت کا تذکرہ کیا ہے۔ کہیں نخل مرکد کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والے کی پاؤں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں میں سجدے، یہ قبہ پرستی کے پامال سجدے۔ یقین جاننا انہوں نے اللہ کے حق مخلوق کو دے رکھے ہیں، اس قدر جہالت ہے۔ نبی کو چھوڑ کر وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو اپنا دین سمجھ بیٹھے، وہی جہالتیں آج معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو قرآن اور حدیث سنایا ہے، قرآن کے اندر ایک جگہ پہ نہیں ہے، ہر جگہ پہ تقریباً ذکر ہے، ہر پارے کے اندر تقریباً ذکر ہے۔ وہ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تیری بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ جو ہمارے بڑے کرتے تھے وہی حق اور سچ تھا، جو ہمارے بڑے کرتے تھے وہی تو دین ہے، تمہاری بات ماننے کے لیے تیار
تیار نہیں ہے۔ جہالت کے یہی انداز آج ہمارے معاشرے کے اندر، آپ کسی کو قرآن و حدیث سنا لے، یقین جاننے آگے رسومات کے دفاع میں ایک ہی بات ملتی ہے، بڑے یہ کرتے آئے، بڑوں کا کام دین نہیں ہے، دین اللہ رسول کی پیروی کا نام ہے۔ کون سا جرم جو ان کے اندر نہیں سا؟ ماں سے بدکاری وہ کیا کرتے۔ یقین کرنا جرموں کی فہرست اتنی لمبی، فحاشی عریانی اس قدر عروج پر ہے، عورتوں نے اپنے گھروں پہ جھنڈا لہرایا ہوا ہے، یہ زانیہ عورت کا گھر ہے۔ ایک عورت بیک وقت 10 مردوں سے شادی کرتی، 10 مرد اس سے بدکاری کرتے، بچہ پیدا ہوتا، 10 میں سے جس کا نام لیتی یہ اس کا والد ہے، وہ اس کا والد ٹھہرتا۔ جہالت کی انتہا ہے، فحاشی کے اڈے عام، ظلم و ستم کی داستانیں، حالی پل تڑپا اور اس نے اپنی قلم کو حرکت دی۔ چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، وہ مار اور لوٹ میں تھے یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے، جاہلانہ زندگی میرے نبی کی آمد سے قبل، جرائم سے بری پڑی زندگی میرے نبی کی آمد سے قبل۔ بیٹیوں کا پیدا ہونا باعث آر ہوتا، باپ اپنے گھر سے نہیں نکلتا، جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی، کبھی بیٹی پیدا ہوتی اس کو زندہ درگور کرتا قبر نکال کر۔ کون سا جرم جو ابو جہل کرتا تھا آج شیخو پورا کے لوگوں کے اندر نہیں ہے۔ آمد کی خوشی کس کو ہے؟ سننا حالات بدل گئے، حالات چینج ہوئے، شیطان نے بہکا کے رکھ دیا۔ سال بعد گھر میں جھنڈا لہراؤ، نبی کی آمد کی خوشی ہے، نہ نبی کی تعلیم پہ عمل، نہ نبی کی شریعت پہ عمل، نہ قرآن و حدیث پہ عمل۔ سال بعد 10 دن کے لیے جلوس نکالو، یہ ساری زندگی نجات کا سامان ہے۔ اب آئیو نہیں 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 نہیں، شیطان نے بہکا دیا ہے۔ خوشی تو صدیق کو بھی ہے، خوشی تو حضرت فاروق کو بھی ہے، خوشی تو حضرت عثمان کو بھی ہے، خوشی تو حضرت علی کو بھی ہے، خوشی تو سعد اور سعید کو بھی ہے، خوشی تو میرے نبی کی بیٹیوں کو بھی ہے، خوشی تو نبی کی بیویوں کو بھی ہے۔ کون سا مومن ہے جس مومن کے دل میں پیغمبر کے آنے کی خوشی نہیں ہے؟ اور بھائیو حالات بدلے، جاہلیت کا ہر عمل آج معاشرے کے اندر آپ تشریف لائے، لوگوں کا عمل کیا ہے؟ لوگ بتوں کی قسم اٹھاتے، لات اللہ کا نیک بندہ اس کی قسم اٹھاتے، عزا اللہ کا نیک بندہ اس کی قسم اٹھاتے۔ حدیث صحیح البخاری میں من خلف باللہ والعزا فلیقل لا الہ الا اللہ، جو لات کی قسم اٹھائے، عزا کی قسم اٹھائے، نبو فرماتے ہیں اس کو کلمہ دوبارہ پڑھنا چاہیے، اس نے یہ اس قدر بڑا جرم کیا ہے۔ آج یہ عیب ہمارے معاشرے میں نہیں، لوگ اپنے پیروں کی قسم اٹھاتے، لوگ اپنے پیروں کے درباروں کی قسم اٹھاتے۔ کون سا جہالت کا کام ہے ہمارے معاشرے میں نہیں جو ابو جہل کیا کرتا تھا؟ زنا کی کمائی وہ کھاتا، زنا کی کمائی آج معاشرے میں کھائی جائے۔ ہاں موسیقی کی محفلیں وہ بپا کرتا، عورتیں لاتا جو گانے گاتی، ان کے شو کرواتا، لوگ جمع ہوتے اس کو سنتے۔ حضرات یہ کلچر آپ کے سکولوں میں، یہ کلچر آپ کی یونیورسٹیوں میں، یہ کلچر آپ کے کالجوں میں، یہ کلچر آپ کی خوشیوں میں، یہ کلچر عقیقوں کے موقع پر۔ کون سا خوشی کا موقع ہے جس موقع پر ابو جہل کی یاد تازہ نہیں کی جاتی؟ مناتے خوشیاں ہو، سیرت کرتے ہو، مناتے خوشیاں ہو، سیرت شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہو۔ اصل پیغام شریعت کا زندہ کر اس کو اپنے دل میں۔ آمد مصطفیٰ نعمت ہے، نعمت عظمی ہے۔ نبی کی آمد کائنات پر سب سے بڑا میرے اللہ کا احسان ہے، یہی تو سبب ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے تذکرہ کیا آمد سے قبل کے حالات کا، کون سا جرم ہے؟ آپ نے تذکرہ کیا، صحیح مسلم میں 4
شیاء فی امتی من امر الجاہلیہ، 4 کام ابو جہل کے، ابو لہب کے، عتبہ شیبہ کے کرتے وہ تھے۔ آپ فرماتے میری امت بھی کرے گی، کام تو ان کے ہیں، امت بھی کرے گی۔ کام کیا ہے؟ الفخر فی الاحساب، اپنے حسب پہ فخر کرتا ہے، میں فرق، میں چودھری، میں فلانا، میری برادری فلاں ہے، میں جٹ ہوں، میں فلاں ہوں۔ یہ عیب معاشرے میں نہیں، معاشرے میں عیب کیوں نہیں؟ اللہ کی قسم ہے جس میں چودھری بیٹھا ہے کسی دوسرے کو بیٹھنے نہیں دیتا، میری برادری اعلیٰ ہے، میری ذات اونچی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الفخر فی الاحساب، اپنی برادری پہ فخر کرنا یہ ابو جہل کی عادت ہے۔ معاشرے میں عیب ہے، پیغمبر کی آمد کی خوشی ہے، اور کام سارے وہ کرے جو ابو جہل اور ابو لہب کرتا ہے۔ اصل خشکی کس کو ہے؟ اصل پیغمبر کی آمد سے خوش کون ہے؟ جو جہالت کے ہر کام کو چھوڑتا ہے، پیغمبر کی ہر سنت کو اپناتا ہے، آپ کی ہر بات کو اپنا مشعل راہ بناتا ہے، وہ خوش ہے پیغمبر کی آمد پر۔ آج نا ایکو بڑی زیادہ آواز، خود بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے، شاید لوگوں کو بھی ڈسٹرب ہوتا ہو۔ پچھلے جمعے آواز بہت ہی اچھی تھی، ایکو بڑی زیادہ ہے، ذرا توجہ آبا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ہے الفخر فی الاحساب، حسب و نسب کے اندر فخر کرنا، یہ مشرکین مکہ کا طریقہ ہے۔ دوسری بات آپ نے بیان کی والطعن فی الانساب، لوگوں کے نسب میں طعن کرنا۔ اور پیغمبر کی آمد کی خوشی کسے ہے؟ جو جہالت کے کام چھوڑے۔ پیغمبر کے آنے کی خوشی کس کو ہے؟ جو ہر قسم کی برائی کو ترک کرے۔ پیغمبر کے آنے کی خوشی کس کو ہے؟ جو پیغمبر کی سیرت اپنائے۔ پیغمبر کے آنے کی خوشی کس کو ہے؟ جو حدیثوں کو اپنی زندگی کا مشن بنائے۔ آپ نے تذکرہ کیا والطعن فی الانساب، ابو جہل کی جہالت والا دوسرا کام لوگوں کی برادریوں پر طعن کرنا، یہ کمی کمین ہے، یہ کمہار ہے، یہ جلایا ہے، یہ فلاں ہے۔ آج یہ جہالت معاشرے میں اہم ہے۔ پیغمبر فرماتے لوگوں یہ جہالت ہے، اسلام نہیں۔ اسلام میں برادریوں کی کوئی عزت ہوتی، کبھی ہاشمی خاندان کے لوگ جہنم میں نہ جاتے، ابو جہل کبھی جہنم رسید نہ ہوتا، ابو لہب کبھی جہنم نہ جاتا، آپ کا چچا ابو طالب کبھی جہنم نہ جاتا۔ اور اسلام میں برادری کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک طرف ہاشمی خاندان ہے جہنم میں جا رہے ہیں، برادری اعلیٰ، خاندان اعلیٰ، اور دوسری طرف میرا بلال ہے حبشے کا رہنے والا، نہ برادری اعلیٰ نہ خاندان اعلیٰ۔ عظمت پتہ کتنی ہے؟ چلتے زمین پہ ہے، اللہ قدموں کی آہٹ جنت میں سنا دیتا ہے۔ اور برادری تقوی کی، اسلام کی، 2 کام جہالت کے فرمایا میری امت نہیں چھوڑے گی۔ تیسرا کام ستاروں کی عبادت کرنا، ستاروں سے بارش مانگنا، ستاروں کی عبادت کرنا۔ آج یہ معاشرے میں نہیں، یقین جانے یہ فلاں نگ ہے، فلاں کے نام کے ستارے سے اٹیچ کرتا ہے، اس کے لیے فائدے مند ہے۔ کس کا یہ عقیدہ؟ ابو جہل کا۔ بیٹے بیٹیوں کے دن رکھتا ہے، نام دیکھتا ہے، بیٹی کے بیٹے کے ان کے ستارے نکالتا ہے، ستاروں کے لحاظ سے ان کے دن رکھتا ہے۔ یہ کام تو ہندوؤں کا تھا، یہ کام تو ابو جہل کا تھا۔ ستارہ ہٹا ہے، آج بارش آئے گی، ستارہ ہٹا ہے، آج اولاد آئے گی۔ کس کا عقیدہ؟ جاہلین کا۔ اخبار چھپے پاکستان میں، چھاپنے والا ادارہ مسلمانوں کا، تحریر کرنے والے مسلمان ہیں۔ ستاروں کی پایا کو پلٹنے والے، ستاروں کے علم کے ماہر کون ہے؟ کوئی نہیں۔ یاد رکھنا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو سمجھتا ہے ستارہ بارش دیتا ہے، ستارہ عزت دیتا ہے، ستارہ روزی دیتا ہے، یہ عقیدہ تو ابو جہل کا ہے۔ ایک رات بارش ہوئی، آپ فرماتے ہیں صحابہ اسی بارش کی وجہ سے بعض لوگ کافر بن گئے، بعض مومن بن گئے۔ چھوٹی بات ہے،
چند ٹکوں کی خاطر اپنی دکانوں پہ بورڈ ویزا کرتا ہے، اپنے نام اور ستاروں کے مطابق نگ بنوائے۔ خوشی میرے نبی کے آنے کی کام ابو جہل کے، دکان پہ جھنڈا لگا ہے، شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، جسے پیغمبر نے روکا ہے، ٹوکا ہے۔ کیسی خوشی ہے؟ خوشی اس کو ہے جو پیغمبر کی تعلیم پہ عمل کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھا کام آپ فرماتے ہیں نوحہ کرنا جاہلیت کا کام ہے، میری امت کرے گی۔ آج کسی گھر میں فوتگی ہونا، 12-15 بیویوں کی پوری ٹیم آتی ہے، اس گھر میں نوحے پڑتی ہے، مکاری کے ساتھ خود روتی ہے، لوگوں کو رلاتی ہے، غلط جملے پڑھتی ہے۔ کہاں سے یہ تعلیم آئی؟ مشرکین مکہ کی، ہندوؤں کی، جاہلوں کی، اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ فرمایا یہ 4 کام جہالت کے، ابو جہل ابو لہب کے میری امت کرے گی۔ اور بھائیو آؤ، نبی آئے، میرے رب نے انداز بیان کیا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ حالات ایسے تھے، ہر جرم معاشرے میں پایا جاتا تھا، اللہ کو ترس آیا، اللہ کو رحمت میرے رب کی جوش میں آئی۔ رب کہتا پھر میں نے مومنوں پہ احسان کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں مبعوث کیا ہے جو بتوں کے پجاری سے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن گئے، جو آباء و اجداد کی تقلید کرتے تھے وہ میرے نبی کی سنت پر مر مٹنے والے بن گئے، جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، جنت کی لالچ میں بیٹیوں کی پرورش کرنا شروع ہو گئے، جو ماؤں سے بدکاریاں کرتے تھے وہ ماں کی خدمت کر کے جنت تلاش کرنا شروع ہو گئے، جو لوگوں کے مالوں پر ڈاکہ ڈالتے تھے آج لوگوں کے مال کے محافظ بن گئے، کل تک لوگوں کی عزتوں کو پارا پارا کرنے والے آج لوگوں کی عزت کے محافظ بن گئے، کل تک اللہ کی بے حرمتی کرنے والے آج اللہ کے لیے کٹ مرنے والے بن گئے۔ کہاں سے انقلاب آیا؟ یہ انقلاب بپا کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تبدیلی لائے ہیں میرے پیغمبر۔ ایسی تبدیلی کرپشن تو تھی مکہ کے اندر، کون سا عیب ہے جو مکہ میں نہیں تھا؟ پیغمبر نے اللہ کی توحید کا آوازہ بلند کیا ہے، چوریاں وہ کرتے تھے، زنا وہ کرتے تھے، بدکاری وہ کرتے تھے، ہر عیب تھا، لیکن پیغمبر نے ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ پڑھ لو، اللہ تمہاری دنیا بھی اچھی کر دے گا، آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ معلوم ہوتا ہے جس کا عقیدہ توحید ہو جائے وہ بندہ شرک سے باہر آتا ہے، پھر وہ بندہ زنا سے بچتا ہے، چوری سے بچتا ہے، ڈاکے سے بچتا ہے، حرام سے بچتا ہے۔ جب توحید نہیں نہ آتی پھر بندہ ہر عیب کرتا ہے۔ 13 سالوں میں میرے نبی نے توحید بیان کی، آپ پیدا ہوئے، میرے رب نے نا جو انداز اختیار کیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، زمین بنائی اللہ نے احسان نہیں جتلایا، آسمان بنایا احسان نہیں جتلایا، پہاڑ بنائے احسان نہیں جتلایا، کھانے پینے کی اشیاء پیدا کی احسان نہیں جتلایا، انسان کو پیدا کیا احسان نہیں جتلایا، نہریں جاری کی ہیں، لہلہاتے کھیت ہیں، نعمتیں نعمتیں ہیں، نہیں احسان جتلایا۔ ایک ہی نعمت ہے جس کا احسان میرے اللہ نے جتلایا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، رب کہتا ہے میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر دیا ہے۔ حضرات آپ پیدا ہوئے، ابو لہب کو خوشی ہوئی، رشتہ دار بھی ہے، برادری بھی ہے، صوبیہ لونڈی ہے، اس نے پیغام دیا، ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہوا، آپ کے گھر کے اندر ابو لہب کو خوشی بڑی۔ یہ حدیث بخاری کی ہے، قصہ کہانی نہیں، بخاری شریف میں حدیث ہے، ابو لہب خوش ہوا،
اس نے کہا تو نے خوشی کی خبر دی ہے، جا میری لونڈی تھی کل تک، آج بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ اور بھائیو جو نکتے کی بات سمجھنا، سب سے پہلے خوشی منائی ابو لہب نے، لونڈی کو آزاد کیا، 40 سال پورے ہوئے، پیغمبر نے کہا میری بات مانو، ابو لہب نے نہیں مانی، ذات کو ماننا ہے، بات نہیں مانی۔ اور بھائیو تلخ حقیقت ہے، امت کس طرف چل پڑی، شیطان نے بہکا کے رکھ دیا۔ خوشی تو منائی ابو لہب نے، کس انداز سے، بات نہیں مانی، بات نہیں مانی۔ قرآن کا تبصرہ ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ قرآن کہتا ہے آپ کی آمد کی خوشی ہے، بات نہیں مانی۔ ابو لہب نے آنے کی خوشی ہے، عید میلاد کی خوشی ہے، بات نہیں مانی پیغمبر کی۔ قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تو برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، دنیا میں ذلت ہے، اور مرنے کے بعد اللہ نے تیرے لیے جہنم رکھی ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق ہے، کوئی جلوس نکالا رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی جلوس، میں حیران ہوتا ہوں، سمجھانے کے لیے باتیں کر رہا ہوں، کوئی تانو تشنی نہیں ہے، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، صرف شیطان نے ان کو بہکا دیا ہے، سیدھے رستے سے بھٹک گئے۔ یقین جانے عیسائی برباد کیوں ہوئے ہیں، اسی سبب سے شیطان نے دل میں غلط پیدا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ آج عیسائیوں کا جو انداز ہے، ہمارے بھائیوں کا انداز ہے، 25 دسمبر آئے کیک وہ کاٹے، آج 12 ربیع الاول آئے کیک مسلمان کاٹے، وہ اپنی بلڈنگوں کو سجائے، یہ اپنی بلڈنگوں کو سجائے، وہ جلوس نکالے، یہ جلوس نکالے، وہ ڈول کی تھاپ پہ رقص کرے، یہ ڈول کی تھاپ پہ رقص کرے، مرد و زن کا اختلاط وہ کرے، مرد و زن کا اختلاط یہ کرے۔ فرق کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا تھا ایک وقت آئے گا میری امت کا ہر بندہ، میری امت کے گھروں، میری امت کی اکثریتی لوگ یہود و نصارہ کے نقشے قدم پہ چلیں گے۔ اللہ کی قسم ہے، یہ جلوس کبھی سنت ہوتا، میرے صدیق اتنا بڑا جلوس نکالتے کہ دنیا میں مثال نہ ملتی، مثال نہ ملتی۔ ایک طرف ہمیں کہتے ہیں، یہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، کوئی بھائی یہ نہ سمجھے اللہ معافی دے تشنیع نقطہ نہیں، حق پہنچانا عالم دین کی ذمہ داری ہے، جو نہیں پہنچاتا قیامت کے دن وہ مجرم ہے، یاد رکھنا۔ شیطان نے بہکا دیا ہے، خوشی جس کو ہے وہ مومن ہے، جس دل میں خوشی نہیں وہ مومن ہے۔ حضرت صدیق نے تو لونڈی آزاد نہیں کی، آپ کی پیدائش پر ایک خوبی ہے، جو پیغمبر نے کہا صدیق نے مانا بھی ہے، عمل کیا بھی ہے۔ انداز کیسا ہے؟ فرمایا صدیق قیامت کا دن ہوگا، جنت کے اللہ 8 دروازے کھول دے گا، صدیق جہاں سے تیرا جی چاہتا ہے جا جنت میں داخل ہو جا۔ اتباع اصل ہے، اتباع اصل ہے۔ او پیارے بھائیو، یقین جاننا، صحابہ کو آپ کی آمد کی خوشی ہے، ہمیں بھی ہے نا، سب کو ہے۔ ایک عمل کریں گے آپ کی خوشی والا، میرے نبی نے اپنی عید میلاد جیسے منائی ہے، مناؤ گے؟ بولو، ڈھیلے ہو، منائیں گے؟ آپ نے سوموار کا روزہ رکھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، روزہ رکھا۔ صحابہ کہتے ہیں محبوب سوموار کا روزہ رکھتے ہیں۔ فرمایا ذاک یوم ولدت فی، اللہ نے مجھے سوموار کے دن پیدا کیا تھا، اسی خوشی میں آ کے میں اللہ کا شکر کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہوں۔ یہ سنت ہے پیغمبر کی۔ اور یقین جانا، احمد رضا خان صاحب بریلوی فتاوی رضویہ کے اندر غالباً 26ویں جلد ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کب ہوا ہے؟ تو کہنے لگے 12 ربیع الاول کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے۔
یہ احمد رضا خان صاحب بریلوی وہ ہیں ہمارے جو بھائی مذہب بریلویہ والے چلتے ہی ان کے افکار و نظریات پہ ہیں. وہ تو کہہ رہے 12 کو محبوب نے وفات پائی ہے. آئندہ خطبہ جمعہ میں صحابہ کا نقشہ پیش کروں گا آپ کے سامنے. 12 ربیع الاول 13 14 کو صحابہ کے حالات کیا تھے, آج کل حالات کیا تھے. حدیث بخاری مسلم کی ہے, کوئی شک نہیں پیغمبر کی خوشی ایمان کا حصہ ہے, لیکن خوشی کا انداز وہی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. یقین جانا اس کے ذرہ برابر نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے. اور ہمارے انداز ہے ایسے اشعار پڑھ کے ان لوگوں کو اسلام سے خارج ہی کر دینا جو گھر پہ جھنڈا نہیں لہراتا. یہ منکر ہے نعوذ باللہ. نبی پاک کا ہم تعلیم کیا دینا چاہتے ہیں؟ آج سے 30 سال پیچھے چلے جاؤ, کوئی بھی نہیں کرتا تھا. پہلے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ یہ میڈیا کو نکال دو, جب تک ٹی وی نہیں تھا, میڈیا اتنا آزاد نہیں تھا. اور یقین جانو 12 ربیع الاول کو 12 وفات کہا جاتا تھا. کوئی جنتری اٹھائے آج سے 30 سال 35 سال پرانی, اس میں 12 ربیع الاول کو 12 وفات لکھا ہوا ہے. میرا بیٹا فوت ہو تو آئندہ سال جب وہ دن آئے تو میرا غم تازہ ہو جائے. پیغمبر جس دن دنیا میں گئے ہوں میں ڈھول کی تاپ پہ رقص کروں. یہ محبت ہے کہ بغض ہے؟ شیطان نے بہکا دیا ہے, رستہ چینج کر دیا ہے, غلط ٹریک پہ چلا دیا ہے, عمل مزین کر دیے ہیں. کون سے عمل جو اسلام کے نہیں تھے, دین کے نہیں تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پاکیزہ ہے. آپ کی آمد یقین جاننا یہ اس میں خیر اور اس کا ماننا, اس کی محبت, اس کی عقیدت یہ ایمان کا جز ہے. لیکن انداز وہ اختیار کرے جو انداز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. دین مکمل ہے, مکمل ہے. یہ نمازیں 5 ہیں نا, کوئی ایک دن میں 6 فرضی نمازیں پڑھے تو ٹھیک ہے. کیوں بھائی, نیکی کا کام نہیں کیا اس نے؟ شریعت نے تو عیدیں 2 دی ہیں, تیسری کہاں سے آ گئی؟ بخاری شریف پڑھیں عید الفطر اور الاضحیٰ کے مسائل کا ذکر ہے. مسلم شریف پڑھیں عید الفطر اور اضحیٰ کے مسائل کا ذکر ہے. ابو داؤد شریف پڑھیں عید الفطر اور اضحیٰ کے مسائل کا ذکر ہے. جامع ترمذی, سنن نسائی, ابن ماجہ, حدیث کی کوئی کتاب اٹھائے, دونوں عیدوں کے مسائل کا ذکر ہے. تیسری کا تذکرہ ہم کس جگہ پہ چلے؟ پورا عرب ہے اور پورے عرب میں یہ انداز موجود کیسے؟ یہ شیطان نے بہکا کر ٹریک چینج کر دیا ہے. محبت آپ سے کرنا ایمان ہے, لیکن محبت میں آ کر آپ کی تعلیمات سے ہٹ جانا یہ ایمان کا درس نہیں ہے. ایمان کا تقاضا ہے آپ کی آمد کی خوشی اس کو ہے جو آپ کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے. اللہ ہمیں ویسے, اور ایک اور انداز سے سمجھنا, صحابہ کو آپ سے زیادہ محبت تھی کہ ہمیں زیادہ محبت؟ بولے اتنا بولنا جائز ہے اگر خطیب کہہ دے. صحابہ کو زیادہ محبت ہے نا, حضرت فاطمہ کو زیادہ ہے نا, زینب, رقیہ, ام کلثوم کو زیادہ ہے نا, خدیجہ کو, ام حبیبہ کو, ام سلمہ کو, حفصہ کو, صفیہ کو, جویریہ کو, میرے نبی کی بیویاں ہیں, آپ کے رشتہ دار ہیں. صحابہ آپ پر جانے قربان کرے, لیکن ایسے عمل کا کوئی تذکرہ نہیں. محدثین تک, اماموں تک نہیں, آج سے 50 سال پہلے تک نہیں. تو بھائیو اس